بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر, CEO CHN نیوز. آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ماشاءاللہ بڑے رسپیکٹیبل راؤ شجاعت علی, پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی PP 173 ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ دل و جان سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی جگہ کسی فنکشنز کسی مقام پہ ان کو پایا ہے, پیپلز پارٹی کے ہر جگہ پہ موجود پایا ہے. اور یہ بھی بڑے بائی ہارٹیڈ قسم کے جیلے ہیں ماشاءاللہ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا, السلام علیکم, ان سے میں ایسے پوچھوں گا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بچپن سے جب دیکھا, جوائن کیا, یا فیملی وائز یہ پارٹی کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں سجاد نذیر صاحب آپ کا ایز اے CEO CHN کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی, آپ نے سوال کیا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کیسے جوائن کی. تو میں بائی برتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. جب میں نے بچپن میں ہوش سنبھالی تو ہمارے گھر میں تقریباً ہمارے ڈرائنگ روم میں ہر طرف بھٹو صاحب کی مختلف قسم کی تصاویر جو تھیں وہ آویزاں ہوتی تھی. اس زمانے میں جو مجھے یاد ہے ایک تصویر ہوتی تھی, بھٹو صاحب ایک صدارتی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کا جو لباس تھا اور ان کا جو گیٹ اپ تھا وہ سیم لائک ٹو مطلب قائد اعظم محمد علی جناح. تو وہ ایک اس سے میسج یہ ملتا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی دوسری قیادت اس پائے کی ہے, قائد اعظم کے پائے کی, تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو. اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے لیکن حیات تھے. تو دوسرا ایک ان کی پکچر ہوا کرتی تھی ہمارے گھر میں, آویزاں تھی جو کہ ایک شیر کے اوپر اپنا بس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تلوار پکڑی ہوئی اور ایک اس کے اوپر پاؤں رکھ کر وہ مطلب وہ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. خیر وہ ایک بچپن کا زمانہ تھا. اس وقت میری عمر 7-8 سال تھی. جیسے بچپن گزرا کا اپنا یہ اسکول لائف میں گئے, اسکول لائف سے جب گزرے تو اس وقت تک بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے نا میرا خیال ہے کہ تحریک کا آغاز ہو چکا تھا. تو اس کے بعد گھر میں یہ سارا کچھ ماحول تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ ہندو کیمپ لوئر مال دیو سماج روڈ سیکٹریٹ کے وہاں کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں شاید جو PNA کی ایک تحریک چل رہی تھی, تو PNA کی تحریک کے دوران ناصر باغ سے ایک جلوس نکلا تھا اور وہ جو ہندو کیمپ کی جو بلڈنگ تھی, ہندو کیمپ کی وہ تمام بلڈنگ میں جتنے بھی مطلب لوگ رہتے تھے وہ تقریباً 90% لوگ جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. تو اس زمانے میں ان لوگوں نے PNA کا جو جلوس تھا اس نے باقاعدہ وہاں سے جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ بینر لگے ہوئے ہیں, بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ یہ, اور ایک نام تھا اس وقت ہندو کیمپ کا, تو انہوں نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا. اور ہمارے بہت سے لوگ وہاں پر, میرے ماموں کے گھر کے اوپر دھاوا بولا. انہوں نے سارے گھر کے برتن انہوں نے توڑ دیے اس جلوس کے دوران جو لوگ تھے, اور انہوں نے وہاں پر ان کے اوپر چھریوں سے وار کیے. میرے ماموں زخمی ہوئے, میرے خالو جو تھے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا, میرے خالو زخمی ہوئے اور ان کے گھر کا سامان جو ہے وہ انہوں نے توڑ دیا. خیر یہ تو مطلب ایک سلسلہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے خاندان کی قربانیوں کے سلسلے میں یہ سلسلہ تھا جو چلتا رہا. میں نے جب ہوش سنبھالی تو میں باقاعدہ جب بھٹو صاحب ہینگ ہوئے, بھٹو صاحب کے ہینگ ہونے کے بعد میں نے ایک چائلڈ پیپلز پارٹی چونگی ملتان روڈ وارث کالونی میں بنائی. تو میں اس کا پہلا پریزیڈنٹ تھا چائلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس کے تحت میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ منعقد کروایا. اس وقت میری عمر تقریباً میرا خیال ہے 15-16 سال تھی اور میں میٹرک کا 9th یا میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بعد میں MA کالج چلے گیا. MA کالج میں ہم نے جو ہے اپنا سیاست جو شروع کی PSF کی, یہ میاں ایوب صاحب, وہی بٹ صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے, تیمور مغل, شاہد رفیق صاحب, یہ تمام لوگ ہمارے سینئرز تھے. اور میں اس وقت جو ہے ان کا جونیئر ایز اے جونیئر ان کے ساتھ کام میں کر رہا تھا. بہرحال اس بچپن کے زمانے سے نکل کر جب لڑک پن میں گئے, جب PSF کی سیاست کی, کچھ وہاں سے سیکھا. پھر وہاں پہ باقاعدہ یہ نہیں کہ صرف کہ بھٹو صاحب کی تصاویر دیکھ کر میں اٹریکٹ ہوا, وہ تو ایک بچپن کا زمانہ تھا. پھر ایک تجسس پیدا ہوا کہ آخر میں پیپلز پارٹی میں کیوں ہوں, میں پاکستان پیپل, میرے گھر میں پیپلز پارٹی کی یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصویریں کیوں آویزاں ہیں. تو پھر مجھے ایک تجسس ہوا اور میں نے پھر اسٹڈی شروع کی. اسٹڈی شروع کرنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پڑھا اور دوسری اس وقت کی موجودہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے ان کو اسٹڈی کیا. تو اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, اور پاکستان کا مستقبل ہی صرف اور صرف خالصتاً جمہوریت
میں ہے، اور پاکستان جب تک پاکستان میں خالص جمہوریت رائج نہیں ہو جاتی، جمہوری نظام رائج نہیں ہو جاتا، لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا پراپر آزادانہ حق نہیں مل جاتا، اس وقت تک ملک کے وسائل جو ہیں، وہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کافی اسٹڈی کرنے کے بعد پھر باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر باقاعدہ جوائن کی، اور میں اس کے بعد اپنے علاقے کی سیاست کی، اور اس دوران بہت ساری اب اس دن سے لے کر آج تک بہت ساری جدوجہد کرنی پڑی۔ راؤ صاحب، آپ نے بی بی شہید کے ساتھ بھی پھر کام کیا ہوگا، آپ کا ٹائم تھا کہ بی بی شہید کے ساتھ ان میں جو آپ نے کوالٹیز، ان میں جو آپ نے لیڈر پن دیکھا، اس کے بارے میں آپ ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیں گے پلیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی اپنی مثال آپ تھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو میں بے انتہا قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جس طرح انہوں نے پارٹی کو سنبھالا، اور جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو پارٹی کو آگے لے کر چلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام جو تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، اور اس حالات میں جب پارٹی جو ہے بے آسرا تھی، اس دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ قائدانہ صلاحیت ہی تھی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط رکھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنایا، اور 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی۔ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک اپنا، جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے ساتھ ورکروں کے ساتھ بالکل ایسے ہی پیار کیا کرتی تھی، اور مطلب ہمیں اپنے جو ہے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتی تھی، شفقت کا اظہار کرتی تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو وہ اپنے ورکرز کے ساتھ محبت کا اتنا اظہار تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اکثر کارکنوں کو لاہور کے، حالانکہ وہ پورے پاکستان کی سیاست کرتی تھی، لیکن لاہور کے خصوصی طور پہ کافی کارکن ایسے تھے جنہیں بائی نیم بائی فیس جانتی تھی، اور انہیں نام لے کر پکارا کرتی تھی، اور یہی ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس طرح جنرل ضیاء الحق سے جمہوریت بحال کروائی، ڈکٹیٹرشپ ختم کروائی، یہ بھی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے ایک MRD بنائی، اور اس وقت کے جو لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں شامل تھے ان کو MRD میں شامل کیا، صرف اس لیے اپنے کا دکھ بلا کر، اپنے غم بلا کر کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو سکے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت سے کڑوے گھونٹ بھی ہیں، اور اسی روایت کو لے کے اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ہماری مخالف جماعت رہی ہے، اس نے ہمارے ساتھ جس طرح ظلم کیا، جس طرح تشدد کیا، جس طرح ہمارے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک منصوبہ تیار کیا اور اس پر عمل درآمد کیا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے آج اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا پلیز بتائیں گے کہ آپ نے پھر پارٹی میں آ کے کون سی آپ نے سوچتیں، تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد پارٹی نے آپ کو کیا عزت، رسپیکٹ اور کون سے عہدے آپ کو دیے اپنی؟ میں سمجھتا ہوں جی، قید و بند کی صورتیں تو بہت سارے لوگوں نے برداشت کی، میری تو خیر اس وقت اتنی عمر نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب ہماری تحریک، مشرف کے زمانے میں جو تحریک چلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، گو کہ MRD کی تحریک میں بھی میں اس وقت مطلب یہ ہے کہ PSF میں تھا، تو بہت سارے ہر جلسے جلوس میں موچی دروازے جتنے بھی جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، جتنی بھی ریلیاں نکلا کرتی تھی، جتنا بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں اپنا 90 سے 93 تک اپنا نواز شریف کے خلاف، ان سب تحریکوں میں نے بھرپور جدوجہد کی، بھرپور ہم نے حصہ لیا، لیکن جنرل مشرف کے زمانے میں 1 ماہ جو ہے میں نے وہ جیل کاٹی ہے، اپنا یہ اپنا بہاولپور جیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 17 دن میں رہا ہوں ادھر سبزدار تھانے میں رہا ہوں، وہ انہوں نے ہمیں نظر بند کیا ہوتا، اس میں میرے ساتھ امجد جٹ صاحب بھی تھے، ملک کرامت صاحب بھی تھے، اور ایک ہمارے کسان ونگ کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے جناب ملک سیف المنوج صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 17 دن ہم وہاں پہ رہے، اور ویسے 1-2 دن کے لیے آج اٹھا لیا، شام کو چھوڑ دیا، اس طرح کی تو بے انتہا مثالیں ہیں۔ تو یہ کافی اسٹرگل رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت جدوجہد کی، لیکن اپنے تئیں کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو بھی کر سکتے تھے، ہم نے اپنے ہر کام کو پسے پوش ڈالتے ہوئے پارٹی کے کام کو ہمیشہ تو ترجیح۔ پارٹی نے ماشاءاللہ آپ کو کیا اس وقت آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بتائیں گے، اور کیا کیا آپ نے اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے آپ کا ریگارڈ کیا اور آپ کو
میں سمجھتا ہوں جی کہ میں مجھ سے اگر آج آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دی ہوئی عزت ہے کہ آپ مجھ سے آج انٹرویو کر رہے ہیں. اور میری پہچان علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں لوئر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے ارد گرد وہاں پہ مطلب بڑے بڑے بنگلوں والے, بڑی بڑی بازاروں والے, گاڑیوں والے اور انڈسٹریل مین ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. تو اس کے باوجود آپ پورے علاقے میں کہیں چلے جائیں, آپ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کوئی نظریاتی ورکر یا نظریاتی کے کوئی بندہ ہے تو آپ کو ہر بندہ کہے گا کہ یہاں پہ نواز شجاعت علی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر ہے. چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو, چاہے جماعت اسلامی کا ہو, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, ان کے نزدیک میری شناخت جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر کے لوگ مجھے جانتے ہیں, اس سے بھی زیادہ وہ لوگ مجھے میری پیپلز پارٹی کی وجہ سے جانتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ میری شناخت ہے. باقی رہی, میں ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف عہدوں میں رہا ہوں. بچپن سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے چائلڈ پیپلز پارٹی میں نے بنائی, پھر میں 1987 میں پی ایس ایل میں رہا, میں 1981 سے لے کر 86 تک. اس کے بعد 1987 میں باقاعدہ پارٹی الیکشن ہوئے تھے, آپ کو شاید یاد ہوگا 1987 میں. اس الیکشن میں یونین کونسل نیاز بیگ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں اپنا باقاعدہ ملک کرامت صاحب کے ساتھ, ملک کرامت صاحب ہمارے زونل پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ میں سیکرٹری انفارمیشن بنا. اس کے بعد میں پھر جنرل سیکرٹری بنا پاکستان پی پی 131 کا, اس وقت پی پی 131 ہوا کرتی تھی. اس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے ہمارے جنرل رچارڈ صاحب, میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھا. اس کے بعد میں 1900 یہ جو ہماری حکومت تھی 8 سے لے کر تقریباً 13 تک, اس دوران میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا پی آر ہو رہا ہوں, اپنا سمینہ بھٹی صاحب کے ساتھ, صاحبہ کے ساتھ, اور اپنا چودھری اصغر گجر صاحب کے ساتھ. وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, تو میں اس وقت لاہور کا پی آر تھا اور آفس سیکرٹری کے فرائض بھی میں انجام دیا کرتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے 2 دفعہ میری یونین کونسل کا ٹکٹ دیا الیکشن لڑنے کے لیے, تو لیکن وہ میں ون نہ کر سکا. لیکن پارٹی نے مجھے عزت دی, مجھے ٹکٹ دیا. آج میں پاکستان, اور یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے, آج میں پاکستان پیپلز پارٹی پی پی 173 کا پریزیڈنٹ ہوں. جبکہ دوسری جماعتوں میں اس قسم کے عہدے جو ہیں وہ دولت اور بنگلے دیکھ کر دیے جاتے ہیں, لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنے ورکر کو جو ہے اس کے کام پر اور اس کی لائلٹی کو دیکھ کر نوازتی ہے. اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج پی پی 173 کا پریزیڈنٹ ہوں. جی نواز صاحب, آپ پلیز ذرا بتائیں گے کہ جیسے ہماری ینگ قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت لیڈر نوازا ہے جو کہ بھٹو شہید کے نواسے ہیں اور بی بی شہید کے وہ بیٹے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب کے فرزند ہیں جو کہ ایک سیاست کے امام ہیں اور پوری دنیا میں ان کا ٹاپ پولیٹیشین میں نمبر آتا ہے. تو وہ ہماری پارٹی کی قیادت کو لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا مستقبل بھی بہت اچھا ہے. تو آپ ذرا ہمارے لوگوں کو, ینگسٹر کو بتائیں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کریں گے اور پارٹی کو کیسے آگے لے کے جائیں گے, اور کیا آپ سجیشن رکھتے ہیں ذرا پلیز. میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے اندر جو تھوڑی سی خامی ہے ان کو بھی دور کرنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے انسٹیٹیوشن چلایا جائے. انسٹیٹیوشن سے مراد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ میٹرک کے بعد انٹر میں جاتے ہیں, انٹر کے بعد آپ گریجویشن میں جاتے ہیں, گریجویشن کے بعد آپ ماسٹر میں جاتے ہیں, اسی طرح پارٹی کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کتنا عرصہ آپ زونل پریزیڈنٹ رہتے ہیں, زونل پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ لاہور کے عہدیدار بننے کے اہل ہوتے ہیں, لاہور کے عہدیدار رہنے کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ پنجاب لیول کے یا ڈویژن لیول کے عہدیدار بننے کے اہل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ کا 40 سال کا سفر ہے اور ایک طرف ایک شخص آتا ہے کچھوے کی خرگوش کی چال جمپیں مارتا ہے اور اپنے پیسے کے زور پر وہ آپ سے کئی گنا آگے نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ آئیں پارٹی میں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, لوگ آئیں لیکن آئیں پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں, دیکھیں, سیکھیں, اپنی لائلٹی ثابت کریں, اس کے بعد ان کو جو ہے عہدے دیے جانے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلاول صاحب کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی اور پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے یوتھ کے حق میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہی پاکستان کی آخری امید ہیں.
یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے منوایا ہے. ان کا جو ویژن ہے بلاول بھٹو زرداری کا وہ بالکل واضح ہے. وہ آج دوسری پارٹی کی لیڈرشپ کی طرح یا دوسرے قائدین کی طرح آج کچھ بات اور کل کچھ بات کا نہیں کرتے. ان کا پہلے دن سے ایک سٹانس ہے اور وہ اپنے سٹانس کو لے کر چلے ہوئے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا ہی خالصتاً جمہوریت میں ہے, اور اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے یہ تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی پیچھے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے میرے قائد نے کہا تھا کہ آپ میرے سارے خاندان کو جیل میں ڈال دیں, آپ میری ساری پیپلز پارٹی کو جیل میں ڈال دیں, لیکن میرا جمہوریت پر, میرا پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر, میرا 18ویں ترمیم پر, مختلف جو بھی پاکستان کے حق میں جو ایشو ہیں ان کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور نہ ہی میں ان سے پیچھے ہٹوں گا. اور یہی ایک واحد چیز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسری پارٹیوں سے جدا کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک منفرد پارٹی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. ہم دوسری پارٹیوں کی طرح یا بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی دوسری پارٹیوں کی طرح وقت کے دھارے میں بہتے ہوئے اپنی منزلیں, اپنی جو ہے سوچ نہیں بدلتے, اپنی فکر نہیں بدلتے, اور اپنے فیصلے نہیں بدلتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک ایک ہی ویژن ہے, ایک ہی رستہ ہے, اور ایک ہی جو ہے ہماری منزل ہے, اور اس کے لیے بلاول بھٹو جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج تمام نوجوان جو ہیں بلاول بھٹو کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ مستقبل بلاول بھٹو کا ہے. اور جو ہماری اس ملک کی دوسری طاقتیں ہیں جنہوں نے آزمانا تھا وہ آزما چکے. پہلے مسلم لیگ کو آزمایا, پھر مسلم لیگ کاف کو آزمایا, اب انہوں نے اپنے ایک بادشاہ کو بھی آزما کر دیکھ لیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب انہیں مزید تجربے کرنے چاہیے, اب انہیں اس سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لینا چاہیے, انہیں اپنا اصل کام کرنا چاہیے. جو ان کا کام جو سیاست ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جس دن اس ملک میں آزادانہ الیکشن ہوں گے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا, اور ساتھ ہی پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے سے بھی کوئی نہیں ہمیں روک سکے گا. بہت مہربانی جناب داؤد شجاع صاحب, بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے. آپ ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اثاثہ ہیں. آپ نے لاہور میں آپ کو ہر جگہ ہر فنکشنز میں ایکٹیو دیکھا جاتا ہے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھام کے آپ ان کو منزل تک پہنچائیں. بہت مہربانی, شکریہ جناب.